نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ اور افطار دونوں طرح ٹھیک ہے۔ چلے حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان و نبی اسحاق الشیبانی سامع ابن ابی اوفا قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر عبداللہ بن نبی اوفا کہتے ہیں ہم نبی السلام کے ساتھ سفر میں تھے، فقال لرجل انزل فجدہ لی، آپ نے فرمایا ایک آدمی کے لیے اتر اور میرے لیے ستو ستو بھگو۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس، دھوپ ہے، یہاں بھی تو دن باقی ہے۔ قال انزل فجدہ لی، دوبارہ آپ نے فرمایا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس، قال انزل فجدہ لی، تیسری مرتبہ فنزل فجدہ لہ فشربہ، ہاں وہ اترا آدمی، آپ کے لیے ستو بھگویا اور آپ نے پی لیا۔ ٹھیک ہے، ثم رمى بیدہ ہا ہنا، پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ یہاں۔ ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا جب تم دیکھو کہ رات آ رہی ہے یہاں سے، فقد افطر الصائم، تحقیق افطار کر لیا روزے دار نے، یعنی افطاری کا وقت ہو گیا۔ تابعہ جریر ابو بکر بن عیاش عن الشیبانی عن ابن ابی اوفا قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن هشام حدثني ابی عن عائشہ ان حمزہ بن عمرو الاسلمی ان حمزہ ابن عمرو اسلمیہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرد الصوم، میں لگاتار روزے رکھتا ہوں، متواتر۔ ہاں وحدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حمزہ بن عمرو الاسلمیہ حمزہ بن عمر اسلمی نے کہا، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام کے لیے، اصوم فی السفر میں روزہ رکھوں سفر میں، وکان کثیر الصیام، میں روزہ رکھتا ہوں سفر میں، اور وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا۔ اصوم وید متکلم کا صیغہ۔ فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، یعنی یہ تیری مرضی پہ ہے، اگر چاہے تو روزہ رکھ، چاہے تو افطار کر۔ سفر دیکھ لیں آپ کیسا سفر ہے، اگر رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ باب اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر، جب رمضان کے چند دن روزے رکھے پھر سفر پہ، چلا عمرے پہ چلا جائے، کہیں اور چلا جائے تو پھر کیا کرے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ فی رمضان، یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ کی۔ آپ نکلے طرف مکہ کی رمضان میں، 8 رمضان کو نکلے تھے۔ ہاں جی، فصام، آپ نے روزہ رکھا حتی بلغ القدیدہ، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے قدید چشمے پر۔ قدید، افطر، تو آپ نے افطار کر لیا، فافطر الناس، لوگوں نے بھی افطار کر لیا۔ قال ابو عبداللہ والقدید ماؤن بین عصفان و قدید، بین عصفان و قدید، ابو عبداللہ کہتے ہیں امام بخاری کہ قدید ایک چشمہ ہے عصفان اور قدید کے درمیان۔ باب حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا یحیی بن حمزہ عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر ان اسماعیل بن عبید اللہ حدثہ عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال، ام درداء ابو درداء سے، یعنی بیوی اپنے خامد سے روایت کر رہی ہے۔ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی اس نے کہا ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں، فی یوم حار، گرمی کے دن میں۔ حتی یضع الرجل یدہ علی راسہ، کتنی گرمی تھی، آدمی رکھتا تھا اپنا ہاتھ اپنے سر پر، من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ وما فینا صائم الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ، ہم میں کوئی روزہ دار نہیں تھا سوائے نبی السلام کے اور عبداللہ بن رواح کے، یہ دونوں روزہ دار تھے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ظلل علیہ، اس شخص کے بارے میں جس پہ سایہ کیا گیا، ظللہ سایہ کیا گیا، واشتد الحر، اور گرمی سخت ہو گئی،
لیس من البر الصوم فی السفر، لیس من البر الصوم الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن نہیں سمیت محمد ابنا عمرو بن الحسن بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر تھے رسول اللہ وسلم کسی سفر میں، فرآ زحاما، آپ نے دیکھا ازدحام بھیڑ، یعنی زیادہ لوگ، ورجلا قد ذلل علیہ، اور ایک آدمی کو دیکھا جس پہ سایہ کیا گیا تھا. فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انو خیر ہے. ہاں جی. فقالوا صائم، روزے دار. لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے. فقال لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نیکی کے کاموں میں سے نہیں ہے. باب لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا فی نہیں الصوم، عیب لگایا نبی اسلام کے صحابہ نے بعض نے بعض پر روزہ رکھنے میں. اور چھوڑنے. ہاں والافطار. والافطار ہے. ٹھیک ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال كنا نسافر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر علی الصائم. نہ روزے دار نے افطار کرنے والے پر اور نہ افطار کرنے والے نے روزے دار پر، کسی نے کسی پر کوئی عیب نہیں دھرا. باب من افطر فی السفر، من افطر فی السفر لیراہ الناس، جو افطار کرے سفر میں تاکہ اس کو لوگ دیکھ لیں. لیڈر ہے، امام ہے، مقتدا ہے، لوگ بھی اس کی اقتدا کریں. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ یعنی افطار روزہ اکٹھا رکھا سب کے ساتھ اور 12 بجے چپکے سے افطار کر لیا، لوگ سمجھے کہ اس کا روزہ ہے. یہ ٹھیک نہیں. اگر افطار کرنا ہے تو سب کے سامنے کرے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن منصور عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ، نکلے رسول مدینہ سے مکہ کی طرف، فصام، روزہ رکھا، حتیٰ بلغ عصفانہ، یہاں تک کہ آپ پہنچے عصفان جگہ پر. ثم دعا بماء، پھر آپ نے منگوایا پانی، فرفعہ الی یدیہ، اس کو اٹھایا اپنے ہاتھ کی طرف، الی یدہ یعنی ہاتھ بلند کیا. لیراہ الناس، لیراہ الناس، لیریہ الناس، یہ بھی ٹھیک ہے. لیریہ الناس تاکہ آپ دکھلائیں وہ لوگوں کو. کیا یعنی وہ افطار کرنا. آپ نے یہ کیوں کام کیا؟ تاکہ آپ دکھلائیں لوگوں کو. لیریہ الناس، یوریہ کے 2 مفعول بن جائیں گے. ٹھیک ہے. فافطر، آپ نے افطار کیا حتیٰ قدم مکہ تھا، یہاں تک کہ آپ آگئے مکہ میں. وذالک فی رمضان، یہ نفل کی بات نہیں، فرض روزے کی بات ہے رمضان میں. فکان ابن عباس یقول قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. نبی السلام نے روزہ رکھا، افطار کیا، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے. باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ شروع میں تھا. ہاں جو طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ دیں. کتنا؟ 1 مسکین کا کھانا. قال ابن عمر وسلمہ بن الاکوع، کہا عبداللہ بن عمر اور سلمہ بن اکوع نے، نسختھا شہر رمضان الذی، منسوخ کر دیا اس آیت کو اگلی آیت نے، شہر رمضان الذی. یہ پوری آیت پڑھ لیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الی قولہ تشکرون تک. ٹھیک ہے. اب وہ پہلی آیت منسوخ ہو گئی. وقال ابن نمیر حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مرۃ، حدثنا عمرو بن مرۃ، ٹھیک ہے. حدثنا ابن ابی لیلى حدثنا صاحب محمد نزل رمضان
حدیث بیان کی ہم کو نبی اسلام کے صحابہ نے کہ آیا رمضان، فشق علیہم، فشق علیہم، لوگوں پہ مشقت، مشکل گزرا، کیسے روزے رکھیں گے؟ فکان من اطعم کل یوم مسکینا، تو تھا جو کھلاتا ہر دن ایک مسکین کو، ترک الصوم، ہاں جو کھلا سکتا تھا وہ روزہ چھوڑ دیتا، ان لوگوں میں سے جو طاقت رکھتے، ممئی یطیق، یتی کو، طاقت ہونے کے باوجود مسکین کو کھانا کھلاتا اور روزہ چھوڑ دیتا۔ یہ شروع کی بات ہے۔ ورخص لہم فی ذالک، اور رخصت تھی ان کے لیے اس بارہ میں، فنسختها وان تصوموا خیر لکم فامروا اس بالصوم، آیت کو منسوخ کر دیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر لوگوں کو روزے کا حکم دے دیا گیا۔ حدثنا عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قرأ فدیۃ طعام مساکین، عبداللہ بن عمر نے یہ آیت پڑھی، فدیتن، فدیہ ایک مسکین کا کھانا، طعام مساکین، قال ہی منسوخ، مسکینوں کا کھانا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ منسوخ ہے یا منسوخت، ٹھیک ہے۔ باب متی یقضی قضا رمضان، کب قضائی کی جائے رمضان کی؟ رمضان کے روزے رہ جائیں تو قضائی کب کرنی ہے، روزے کب رکھنے ہیں؟ وقال ابن عباس لا باس ان یفرق لقول اللہ، عبداللہ بن عباس نے کہا کوئی حرج نہیں کہ ان یفرقا، مختلف اوقات میں رکھے جائیں، یعنی جدا جدا، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی، رکھ سکتے، یعنی 10 روزے رہ گئے، ایک ہر ماہ میں ایک روزہ رکھ لے، 10 مہینوں میں پورے کر لے، فائدۃ نہیں ہاں لے لقول اللہ، اللہ کا فرمان ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ فائدۃ ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یا یہ تو نہیں نا اکٹھے رکھے یا جدا جدا رکھے، یہی ہے نا گنتی پوری کرے۔ ہاں جی۔ وقال سعید بن المسیب یہ تابعی ہے، سعید بن مسیب نے کہا فی صوم العشر لا فی صوم العشر، عشرہ ذوالحج کے روزوں کے بارے میں، لا یصلح، وہ ٹھیک نہیں، حتی یبدا برمضان، یا تک کہ ابتدا کرے ساتھ، رمضان کے، یعنی روزے رہ گئے نا رمضان کے، ہاں جی، تو وہ جو ہے نا عشرہ ذوالحج وہ نہ رکھتا پھرے، پہلے کیا کرے، رمضان، پہلے رمضان کے رکھے پھر وہ رکھے، رمضان کے روزے، ہاں جی اس پر اب بقایا ہیں، اور یہ نفر روزے رکھ رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، ہاں جی، طیبدہ، برمضان۔ ٹھیک ہے۔ وقال ابراہیم النخعی ابراہیم نخعی نے کہا اذا فرط حتی جب وہ کتا ہی کرے جاء رمضان آخر یہاں تک کہ آ جائے اگلا رمضان، یصومہما یصومہما، تو پھر ان دونوں کے روزے رکھے، ولم یرا پہلے آنے والے رمضان کے پھر پچھلے رمضان کے، ولم یرا علیہ طعاما، اور اس پہ کوئی کھانا نہیں ہے، فدیہ نہیں ہے، بس روزے رکھ لے۔ ویذکر عن ابی ہریرہ مرسلا وابن ابو عباس، ہریرہ سے مرسل حدیث مذکور ہے، اور ابن عباس سے، ہاں انہ یطعم ولم یذکر اللہ الا طعاما، کہ وہ کھانا کھلائے، ولم یذکر اللہ لطعاما، حالانکہ اللہ نے اطعام کا ذکر، کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا، انما قال فعدۃ، اللہ نے تو یہ کہا عدت تو گنتی پوری کرے، روزے رکھ لے، کھانے کا تو کوئی ذکر نہیں، لیکن ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلائے، من ایام اخر۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ قال سمعت عائشہ تقول کان یکون علی الصوم من رمضان، مجھ پہ روزے تھے رمضان کے، یعنی میرے کچھ روزے رہ گئے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں نے نہ طاقت رکھی کہ میں وہ پورے کروں مگر شعبان کے مہینے میں، آج رکھتی ہوں کل رکھتی ہوں، ایسے کرتے کرتے شعبان آ گیا۔ یہ ہوا کیوں ایسے؟ آگے پڑھے۔ قال یحییٰ الشغل من النبی صلی اللہ نبی علیہ علیہ السلام کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے، نبی کی خدمت میں لگی رہی،
باب الحائض تترک الصوم ٹھیک والصلاۃ ہے، الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ، کیا معنی ہے؟ حیض والی چھوڑ دے چھوڑ دے روزوں روزے اور نماز. نماز، لیکن روزوں کی قضائی ہے، نماز کی قضائی نہیں. نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دونوں کی قضائی ہونی چاہیے، جیسے روزوں کی ہے نماز کی بھی، لیکن عقل کس کے تابع ہے؟ دین کے، دین کے۔ آگے آ رہا ہے۔ وقال ابو الزناد ان السنن ابو زناد نے کہا ان سننا، بے شک سنتیں ووجوہ الحق اور حق کی وجوہات، حق کی باتیں لتاتی کثیرا علی خلاف الرأی، البتہ آتی ہیں زیادہ خلاف رائے پر، خلاف رائے پر۔ یعنی جیسے میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ہماری رائے کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ نماز کی بھی قضائی کرے، لیکن نہیں کرتی۔ فما یجد المسلمون بدن تو نہیں پاتے مسلمان کوئی چارہ من اتباعها، اس کی اتباع کرنے سے۔ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کی اتباع کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ من عقل ذالک کی نہیں ماننی، من ذالک ایسے، من ذالک ایسے، عقل کی نہیں ماننی، دین کی ماننی ہے۔ ان الحائض تقضی الصیام، ہاں، وہ کیسے کہ حیض والی عورت قضا کرے روزوں کی، روزوں کی ولا تقضی الصلاۃ، اور نہ قضا کرے نماز کی، یہ دین کہتا ہے۔ حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنی زید عن ایاز عن ابی سعید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها، یہ ہے اس کی دین کا نقصان۔ باب من مات وعلیہ صوم، جو مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں، پھر کیا کریں؟ روزے رکھیں گے اس کے ورثاء، لیکن نماز کے بارے میں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، نہیں، نماز کا کوئی حکم نہیں۔ ایسے ہی قربانی ہے، قربانی بھی نہیں کرنی میت کی طرف سے، نماز بھی نہیں پڑھنی، نفل بھی کوئی نہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ پیر صاحب کے نام کے نفل ہیں، پیر عبد القادر جیلانی، یہ حسن حسین کے نام کے ہیں، نہیں، روزوں کا ذکر ہے۔ وقال الحسن ان صام حسن بصری کہتے ہیں ان سامان ہو، اگر پوری بارت پڑھ لیں، ثلاثون رجلا اگر یومن واحدا اگر روزے رکھے اس کی طرف سے ایک دن میں 30 آدمی، جاز، جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 30 روزے رہ گئے نا، ہاں جی، تو اس کے خاندان کے 30 بندے ایک دن میں 30 روزے، یعنی ایک ایک روزہ رکھ لے، 30 ہو گئے، ہاں جی۔ تو ٹھیک ہے، قضائی ہو گئی۔ حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن عيان حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد نہیں، حدثنا محمد محمد بن موسى بن نہیں، محمد بن موسى بن عيان حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة ٹھیک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام جو مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں صام عنہ ولیہ تو روزے رکھے اس کی طرف سے اس کا وارث ولی۔ تابعہ ابن وہب عن عمر ورواہ یحیی بن ابو ایوب پرواہ یحیی بن ایوب عن ابن ابی جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا معاویہ تبن عمر وحدثنا زائدہ عمرن کی بات ہو نہیں ہے عمرن عن مسلم البتین ان المسلم ابن البتین نہیں، ان مسلم البتین ہاں، ان مسلم البتین، اب ٹھیک ہے۔ عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا نبی السلام کی خدمت میں، فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت، اس نے کہا میری ماں فوت ہوگی، یا ماں کا لفظ ہے نا، آگے بہن کا آئے گا، کہیں ماں کا کہیں بہن کا، وعلیہا صوم شہر اس کے ذمے ایک پورے مہینے کے روزے تھے،
فاقضیہ عنہا، میں اس کی طرف سے قضا کروں؟ قال نعم، اور بات ٹھیک ہے کر۔ فدین اللہ احق ان فدین اللہ احق کو، اللہ قرض زیادہ حقدار ہے۔ قال سلیمان فدین اللہ احق ان یقضا، ان یقضا، کہ وہ ادا کیا جائے۔ قال سلیمان قال الحکم وسلمت ونحن جمیعا، نہیں، قال الحکم وسلمت ہو، وسلمت ونحن جمیعا جلوس، کہا حکم اور سلمہ نے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حین حدث حدثہ مسلم جس وقت حدیث بیان کی مسلم بطین نے، بہذا الحدیث، حین حدث مسلم، بہذا الحدیث، ٹھیک ہے۔ قال سمعنا مجاہدا یذکر ھذا عن ابن عباس ویذکر عن ابی خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن الحکم ومسلم البتین وسلمۃ بن کہیل عن سعید بن جبیر وعطاء ومجاہد عن ابن عباس قالت، یہ سارے ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ امراتن، کہا ایک عورت نے نبی السلام کے لیے، وسلم، انا اختی ماتت، میری بہن فوت ہوگی، پیچھے ماں یہاں بہن، یہ وقا، دیانتداری ہے عربیوں کی۔ ہاں جی، وقال یحییٰ وابو معاویۃ حدثنا الاعمش عن مسلم البتین عن سعید عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت، وقال عبید اللہ عن زید بن ابی انیسۃ عن الحکم وعن سعید عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتت امی وعلیہا صوم نذر، اس پہ اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے، یہ بھی فرض ہوتے ہیں نا نظر کے روزے۔ وقال ابو حریز حدثنی اکرمۃ اکرمہ تو عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتت امی وعلیہا صوم 15 یوما، اس کے ذمہ کتنے روزے تھے؟ 15 دن کے، 15 دن۔ باب متى یحل فطر الصائم، متى یحل فطر الصائم، روزے دار کب روزہ افطار کرے، یعنی کب حلال ہوتا ہے روزے دار کا افطار کرنا۔ وافطر ابو سعید الخدری، وافطر ابو سعید الخدری، اور افطار کیا ابو سعید خدری نے حین غاب قرص الشمس، جب غائب ہوگی سورج کی ٹکیا۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ہشام بن عروہ قال سمعت ابی یقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، کی کرنی ہے، یقول سمیت عاصم ابن عمر بن الخطاب، عاصم ابن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب آ جائے رات یہاں سے وادبر النہار من ہاہنا، اور چلا جائے دن وہاں سے، وغربت الشمس اور غروب ہو جائے سورج، فقد افطر الصائم، تو تحقیق افطار کر لیا روزے دار نے۔ حدثنا اسحاق الواسطی واسطی حدثنا خالد عن شیبانی خالد عن الشیبانی عن عبداللہ بن ابی اوفا قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ وسلم پہلی حدیث۔ فی سفر وهو صائم فلما غابت الشمس اور آپ روزے دار تھے، جب سورج غروب ہو گیا، قال لباس القوم یا فلان قم فجدہ لنا، ہمارے لیے ستو بگو، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، کاش کہ آپ شام کر لیں، اس نے کہا بھی ٹائم ہے۔ قال انزل فجدہ لنا، قال یا رسول اللہ فلو امسیتا، قال انزل فجدہ لنا، قال ان علیک نہارن، ابھی تو دن باقی ہے، ان علیہ کا نہارن، قال انزل فجدہ لنا، فنزل فجدہ لهم فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم۔ باب یفطر بما تیسر بالماء وغیرہ، چلیں بس ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔